دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ آج کے اس اصلاحی پروگرام کا عنوان سماعت فرما چکے ہیں کہ بات تو سنت کی ہے، ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں اور دین کے ہر کام میں اصل بات سنت کی ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات قاری صاحب سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور جب وہ بات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہتے ہیں پھر خیر صلی اللہ ہے۔ سنت کو سنت سمجھ کر، معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس عبادت کرو، نماز پڑھو، چاہے جیسے مرضی پڑھو، بس پڑھو صحیح، بس روزہ رکھو، بس جیسے مرضی رکھو، بس حج کرو، بس جیسے مرضی کرو، کرو صحیح۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی نیکی نہیں اور اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں جس وقت تک اس کے اوپر سنت کی مہر نہیں۔ اصل بات سنت کی ہے، سنت ہے تو وہ عمل قبول ہے، اور اگر سنت نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے اور آپ کے سونے کا انداز ہم سے جدا تھا۔ نبی علیہ السلام تھے تو انسان، لیکن انسانوں سے ذرا مختلف بھی تھے۔ ہم سوتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہم کدھر پڑے ہیں، ہاتھ کہاں، پاؤں کہاں، چہرہ کہاں، کیا ہوا، کون آیا کون گیا، ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ سوئے، آپ کے پاس آنے والے کچھ فرشتے آئے، کوئی آپ کے سر کے پاس، کوئی پاؤں کے پاس، اور کہنے لگے اس کی جو سویا ہوا شخص ہے اس کی ایک مثال ہے وہ بیان کرو۔ اس نے کہا خاموش، نہ سوئے ہوئے ہیں اور سوئے کے پاس اونچی نہیں بولتے۔ اس نے کہا نہیں، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ جب سوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے، کان سنتے ہیں، دل سمجھتا ہے، آپ جو بھی بات کرو گے وہ سن بھی لے گا، سمجھ بھی لے گا۔ تو اس نے کہا پھر اس کی ایک مثال ہے وہ بیان کرو۔ اس نے پھر کہا نہیں، یہ سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، سویا ہے لیکن آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، اس کی مثال بیان کرو۔ اس نے کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے اور اس بادشاہ نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا، اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر لوگوں کو بلاؤ، میں نے لوگوں کی دعوت کی ہے، اور اس کے لیے بڑا خوبصورت محل تیار کیا اور قسمہ قسم کے رنگا رنگ کے کھانے پینے مشروبات سب کچھ سجا کر رکھے اور سارے میزبان کو بلایا۔ اب یہ گیا
اس نے جا کر جس کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کو کہا یہ نہیں دیکھا محلے دار، رشتہ دار، عزیز، اقارب، جاننے والا نہ جاننے والا، ہر ایک کو دعوت دی. جس نے اس کی بات کو مانا وہ گھر میں داخل ہوگا، خوبصورتی کو دیکھے گا تو روح کو سکون ملے گا، کھائے گا پیے گا دل کو سکون ملے گا، اور اس کا مالک اور بادشاہ اس پر بڑا راضی ہو جائے گا. وَمَن لَّمْ یجیب الداعیہ، اور جس نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، جس نے اس کی بات نہ مانی اس کو 3 نقصان ہوں گے. نہ تو گھر میں داخل ہوگا کہ اس کو خوبصورتی نظر آئے، نہ وہ کھائے گا پیے گا، بلکہ الٹا وہ بادشاہ اس پر ناراض ہو جائے گا کہ میری دعوت میں تو نہیں آیا، میں نے تجھے بلایا اور تو نہیں آیا. اس کو یہ 3 نقصان ہوں گے. اس نے کہا مثال تو بتا دی ہے لیکن سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا سمجھ یہی ہے، وہ جو گھر بنایا ہے نا، وہ جو جہاں دسترخوان سجایا ہے، اس گھر سے مراد جنت ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے جس نے بھیجا ہے اس سے مراد اللہ ہے، اور جو بلانے والا ہے وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے آ کر دنیا کے لوگوں کو بتایا، سمجھایا اور دین کی دعوت دی. جو اس کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، وہاں سے کھائے گا پیے گا، بادشاہ راضی ہو جائے گا، اور جس نے اس کی بات نہ مانی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھو وہاں انہوں نے ایک جملہ بولا وَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، یہ پیغمبر لوگوں کے درمیان فرق کریں گے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، یہی سب کچھ بتائیں گے. جس کے کام کے اوپر ان کی مہر ہے وہ کام قابل قبول ہے، اور جس کام کے اوپر، جس نیکی کے اوپر ان کی مہر نہیں وہ کام قابل قبول نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. بات ان کی سنت کی ہے، اگر اس کی سنت کے مطابق ہے تو قبول ہے، نہیں ہے تو نہ قابل قبول ہے. اور اسی بات کو 3 مثالوں سے سمجھیے. بہت سارے لوگ آج کل حج کر کے واپس آ رہے ہیں، اور ہمارے استاد محترم جن کا آج درس تھا وہ بھی حج کے لیے گئے، واپس نہ آ سکے، ابھی لیٹ ہو گئے. تو یہ حج کے مثال، حج کے معاملے میں یہ بات بڑی سمجھ آتی ہے. ذرا تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلیے گا. جب 8 ذوالحجہ ہوتی ہے تو ساری دنیا کے انسان، بادشاہ اور فقیر جو وہاں پہنچے ہوتے ہیں، ہر ایک کو حکم ہوتا ہے کہ 8 ذوالحجہ کو اپنا یہ لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہن لو. اگر وہ یہ کہے کہ یہ میرا سفید رنگ کا لباس ہے، اسی کے اندر میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے، اور یہ میرا پاک صاف ہے، اور اس کو کہا جائے گا نہیں اس کو اتار اور احرام پہن. وہ پوچھے کیا یہ پاک نہیں ہے؟ پاک تو ہے. کیا یہ صاف نہیں ہے؟ صاف تو ہے. میں نے بڑا مہنگا خریدا ہے. کہا جائے گا نہیں اس کو اتار اور 2 چادریں پہن لے جو ان سے لیے. اگر وہ کہے اس کے اندر نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ یہ سارے لباس اتار کر تجھے 2 چادریں پہننی پڑے گی. اگر وہ آگے سے یہ بات کر دے میں نے تو آج تک ہمیشہ پینٹ پہنی ہے یا شلوار پہنی ہے، میں نے تو اس طرح کبھی اپنے آپ کو باندھی نہیں وہ چادر، کبھی اپنے چہرے اپنے جسم پر لپیٹی نہیں، اسے کہا جائے گا تیری بات نہیں چلے گی. بات تو سنت کی ہے. بادشاہ ہو یا فقیر ہو، بڑا محدث ہو یا عام آدمی ہو، اسے کہا جائے گا یہاں بات سنت کی ہے، تیری عقل کی، تیری سوچ کی، تیری مرضی کی، تیرے دل کی بات نہیں. جب تک تو اپنا لباس اتار کر احرام نہیں پہنے گا کیا تیرا حج قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ بات تو سنت کی ہے. ساری زندگی کبھی اس طرح چادر نہ باندھی ہو، آج باندھنی پڑے گی. ساری زندگی کی سب کے سامنے اپنا لباس اتار کر وہ چادر نہ لپیٹی ہو، آج لپیٹنی پڑے گی. کیوں؟ بات تو سنت کی ہے. اصل بات اگر وہ کہے میں انہی کپڑوں میں حج کر لیتا ہوں تو کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کا کتنا بڑا ولی بھی کیوں نہ آ جائے، انہی کپڑوں میں جان بوجھ کر اگر وہ حج پڑے تو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. بات سنت کی ہے. اب حج کے لیے لوگ یہاں سے روانہ ہوئے، بیت اللہ کو چھوڑ کر، مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں جانا پڑے گا.
اور وہاں کھلے میدان میں رہنا پڑے گا 8 تاریخ کو. اگر کوئی یہ بات کہے میں تو اتنی دیر سے تمنائیں آرزویں کرتا رہا, کئی سالوں سے پیسے جوڑتا رہا, بیت اللہ کی محبت میرے دل و دماغ میں ہے, یہاں ایک نماز لاکھ نماز سے زیادہ افضل ہے, تم جاؤ میدان میں رہتا ہوں یہاں, وہاں بھی نمازیں پڑھنی یہاں بھی نمازیں پڑھنی, تم وہاں حج کرو میں یہاں حج کرتا ہوں, تم مینا میں چلے جاؤ میں بیت اللہ کے پاس رہتا ہوں, تمہاری نمازوں کا ثواب کم ہے میری نماز کا ثواب زیادہ ہے, میں یہاں بیت اللہ کے پاس ٹھہر کر ہی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں, کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ بات تو اصل سنت کی ہے. سنت کہے کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر مینا میں پہنچ, وہاں تیرا رب مانے گا تو وہاں جانا پڑے گا. بات اصل میں سنت کی ہے, اپنی مرضی کی نہیں. اگر یہ وہاں پہنچ جائے اور پھر اگلا دن آ جائے, 9 ذو الحجہ کا دن آ جائے, اس کو کہا جائے گا یہاں سے نکلو اور عرفات کے میدان میں پہنچ جاؤ. اگر یہ کہے کہ جناب یہ بھی میدان وہ بھی میدان, یہاں بھی پتھر وہاں بھی پتھر, یہاں بھی یہ سارے پہاڑ وہاں بھی پہاڑ, تم نے جا کر کل بھی تو واپس آنا ہی ہے نا, تو میں یہاں ٹھہر کے اپنے اللہ کو اللہ اللہ کر لیتا ہوں, منا لیتا ہوں, کیا یہاں ٹھہرنے پر اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں. ہر ایک کہے گا, بڑا بھی چھوٹا بھی, ساتھ والا دوسرا رے کے گئے نہیں بھائی یہاں سے نکل وہاں پہنچ, ارے کیا ہے یہاں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے وہاں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. کہا جائے گا نہیں, اصل بات تو سنت کی ہے, جب تک سنت کے مطابق کرو گے کام قابل قبول ہے, نہیں کرو گے یہاں ٹھہر کے 5 کے بجائے 10 نمازیں بھی پڑھ لو تیرا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ بات تو سنت کی ہے. اب اس کو مینا کو چھوڑ کر عرفات میں پہنچنا پڑے گا, وہاں خطبہ حج سنے گا, تو حج کے خطبے کے فوراً بعد ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی پڑے گی اور قصر پڑھنی پڑے گی, قصر نماز پڑھنی پڑے گی, یعنی شارٹ سفر والی نماز. اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے تو حج کرنا ہے, پچھلے گناہ معاف کروانے ہیں اور میں ظہر علیحدہ پڑھوں گا عصر علیحدہ پڑھوں گا, میں تو اکٹھی نہیں کروں گا, اسے کہا جائے گا نہیں, سن لے تجھے دونوں اکٹھی پڑھنی پڑے گی, کیونکہ بات تو سنت کی ہے. اور عصر کے بعد کھڑا ہوگا, بیٹھے گا, گڑ گڑائے گا, روئے گا, منائے گا, میرے رب آسمان دنیا پر آئیں گے اور ساری دنیا کو اس دن میرے اللہ سارے سال سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے آزاد کرتے ہیں, اور سارے حاجی میدان عرفات میں ہاتھوں کو اٹھا کے آنسوں کو بہا کے میرے رب کو منا رہے ہوتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے, آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, کبھی لیٹ نہیں کروں گا, کبھی سود نہیں کھاؤں گا, کبھی حرام نہیں کھاؤں گا, پچھلے سارے معاف کر دے, آئندہ میں اپنے آپ کو صاف کر لوں گا. میرا رب اس کو معافی کا اعلان جاری کرتا ہے, اور ادھر سے مغرب کی اذان ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے تو یہ نماز پڑھنے لگتا ہے, تو اس کو کہا جائے گا نہیں رک جا یہاں عرفات میں نماز نہیں پڑھے گا. ارے نماز اذان ہو چکی, کہا جائے گا نہیں یہاں سے نکل اور مزدلفہ میں پہنچ, وہاں جا کر نماز پڑھ. ارے میں نے تو ابھی اپنے رب کو منایا ہے, اس کے سامنے وعدے کیے ہیں, اس کے ساتھ باتیں کی ہیں کہ آج کے بعد نماز لیٹ نہیں کرتا, اسے کہا جائے گا تیری ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن بات تو سنت کی ہے, یہاں پڑھے گا تو سنت نہیں, یہاں سے نکل, اس نماز کو لیٹ کرنا سنت ہے, اور لیٹ کر کے وہاں مزدلفہ میں جا کر پڑھ, یہاں نہیں پڑھنی. سنت بات, نماز عام وقت میں وقت پر, لیکن یہاں لیٹ, اس کو کہا جائے گا لیٹ کر, اور وہاں جا کر نماز پڑھے گا اور سو جائے گا. اگلا دن ہوگا تو عید کا دن ہے, 10 ذو الحجہ عید کا دن ہے, اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ پوچھے کہ عید کی نماز کا ٹائم کیا ہے, ارے آج عید نہیں پڑھنی. جو حج کرنے والے افراد ہیں وہ عید کی نماز نہیں پڑھتے. نہیں میں نے تو عید کی نماز پڑھنی ہے, میں نے تو رب سے وعدہ کیا ہے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, میں نے تو پہلے بھی کبھی عید کی نماز نہیں چھوڑی, آج کیوں چھوڑوں؟ اسے کہا جائے گا نہیں رک جا, اصل بات تو سنت کی ہے. ارے تم مجھے عید کی نماز سے روکتے ہو, کہا نہیں عید کی نماز سے نہیں روکتے, بات تو سنت کی ہے. یہاں حج کے دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز نہیں پڑھی, وہاں نہ پڑھنا سنت ہے. اگر پڑھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے, نیکی کے بجائے گناہ ملے گا. کیوں؟ اصل بات تو سنت کی ہے, بات تو سنت کی ہے. اور وہاں سے اگر یہ رک جائے اور چلا جائے, کینکریاں پکڑ لے, اور اب اس نے
10 ذوالحجہ کو عید والے دن ایک جمرے کو کنکریاں مارنی. جمرات ہے 3, 1 2 3, سب سے چھوٹا, درمیانہ, بڑا. اس کو کہا جائے گا بڑے جمرے کو کنکریاں مار, باقی 2 کو نہیں. کیوں نہیں؟ میں نے تو کل اپنے رب سے بڑی پکی صلح کی ہے, شیطان سے لڑائی کی ہے, رب کو منایا ہے. 3 جگہوں پر شیطان کا تصور کر کے اس کو ماری جاتی ہے. میں تو تینوں کو ماروں گا اور تینوں جگہ پر بڑے زور سے ماروں گا. اسے کہا جائے گا نہیں, بات تو سنت کی ہے. اگر تینوں کو مارے گا تو گناہگار ہو جائے گا, اگر ایک کو مارے گا تو ثواب ملے گا. اب ایک کو مارنا, 2 کو چھوڑنا کیا ہے؟ بات تو سنت کی ہے, بات سنت کی چلے گی. اور اب یہاں سے اس کو کہا جائے گا جاؤ جا کے طواف کرو. اب یہاں ایک بات بڑی قیمتی ہے, کعبے کے رب کی قسم بڑی قیمتی ہے. ہمارے یہاں بڑی باتوں میں کہا جاتا ہے بس یار کام کرو, کسی کو چھیڑو نہیں, کسی کو کچھ نہ کو, بس جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو. نہیں, کعبے کے رب کی قسم نہیں, بات اصل میں سنت کی ہے. وہاں سے حاجی آیا, لاکھ روپے لگا کر آیا, اب بیت اللہ کا طواف کرنے لگا, تو طواف کے چکر کتنے کاٹے جائیں گے؟ 7. اور اگر وہ کاٹنا چاہے 8 تو اس کو اجازت مل جائے گی؟ نہیں, کیونکہ بات تو سنت کی ہے. اگر وہ کہے میں تھکا ہوا ہوں نکالوں 4 تو کہا جائے گا نہیں, بات تو سنت کی ہے. اچھا بھائی تیری مان لیتا ہوں, 7 ہی نکال لیتا ہوں, لیکن سارے لوگ یہاں سے ایسے گھوم رہے ہیں اور میں ادھر سے ایسے الٹا گھوم کر چکر ہی لگانے ہیں نا, 7 ہی پورے کرنے ہیں نا. تم یہاں سے آؤ, میں ادھر سے آتا ہوں اور 7 لگا لیتا ہوں. کعبے کے رب کی قسم ہے وہ 7 کے بجائے 14 بھی لگا رہے, اسی بیت اللہ, اسی صحن کے اندر, اسی مسجد حرام میں, اسی خانہ خدا کے ارد گرد 7 چکر اگر الٹے لگائے گا تو 1 بھی شمار ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ بات تو سنت کی ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے حجر اسود کے پاس سے اس کو اپنی بائیں جانب کر کے اس طرح 7 چکر لگاؤ گے تو تب قبول ہے, ورنہ قبول نہیں. اور ہر ایک روکے گا جو دنیا میں یہاں بھی کہتا تھا نا کسی کو نہیں چھیڑو, کسی کو کچھ نہ کہو, جو جہاں لگا رہنے دو, بس کام کرنے دو, بس نماز پڑھنے دو. نہیں, وہ بھی کہے گا ارے میرے بھائی, ارے میرے دوست, ارے میرے یار, ارے میرے محلے دار, ابے تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں چکر ادھر سے لگاتے ہیں, ادھر سے نہیں. وہ کہے کیوں چکر ہی لگانے؟ اسے کہو گے نہیں میرے بھائی, بات تو سنت کی ہے کہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرے گا تو قبول ہے, نہیں کرے گا تو ناقابل قبول ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو دیکھتے جائیں, بہرحال یہ بات بھی ہمیں سمجھاتی ہے. قربانی کا موسم ابھی گزرا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز پڑھانے جا رہے ہیں, رستے میں دیکھا گلی کے اندر خون, آپ پریشان ہوئے اور آپ نے جا کر خطبہ دیا, ارے جس نے نماز سے پہلے اپنے جانور کو قربان کیا اس کی قربانی نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, خطبے کے بعد ایک آئے, ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے, برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج فجر کی نماز کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیا تھا, میرے دل میں ایک سوچ آئی تھی, ایک بڑا اچھا تصور آیا تھا. آج عید کا دن ہے, عام لوگ عید نماز کے لیے جائیں گے, پڑھ کر آئیں گے, بعد میں اپنے جانور کو لٹائیں گے, ان کو ذبح کریں گے, اس کے بعد کھال اتاریں گے, ان کے پیس کریں گے, اس کے بعد وہ لوگوں میں تقسیم کریں گے. کئی گھنٹے لگ جائیں گے. میں نے سوچا آج پورے مدینے میں سب سے اول نمبر میرا ہوگا. میں نے فجر کی نماز پڑھی, اپنے جانور کو لٹایا, اس کو کاٹا اور اس کو اللہ کے رستے میں قربان کیا, اور میں نے اس کے حصے کر کے عید نماز سے پہلے غریبوں کے گھروں میں پہنچا دیے تاکہ کوئی غریب کسی کے دروازے کی طرف نہ دیکھے. میرا خیال, میرا تصور, میری سوچ اچھی تھی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ساتو کا ساتو لحمن, تیری بکری گوشت کی بکری ہے, قربانی نہیں. اب ذرا تصور کرے, صحابی رسول نبی علیہ السلام کے صحابی, خیال سب سے اچھا وہی بکرا, وہی دن, وہی چھری, وہی جگہ, سب کچھ وہی تھا, لیکن آدھا گھنٹہ پہلے کیا, آدھا گھنٹہ بعد میں کیا. فرمایا تیری ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن بات تو سنت کی ہے. اگر سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر وہی صحابی عید نماز کے بعد اسی جانور کو اسی چھری کے ساتھ اسی گھر کے اندر اسی نیت کے ساتھ ذبح کرتے تو کعبے کے رب کی قسم ہے ان کو قربانی کا ثواب ملنا تھا. لیکن بات تو سنت کی ہے, سنت نہیں اپنائی, تھوڑا سا پہلے کر لیا, فرمایا تیری قربانی قبول نہیں ہوئی. تیسری اور آخری مثال, نبی علیہ السلام ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نا رازدان بناتے ہیں, صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حذیفہ بن یمان, بڑے عظیم صحابی. نبی علیہ السلام کے پاس نا
وہی کے ذریعے یہ بات آتی کہ پیغمبر علیہ السلام یہ فلاں منافق ہے، ٹھیک ہے، فلاں بھی منافق ہے، ٹھیک ہے، فلاں بھی منافق ہے، آپ کو بتایا جاتا اور آپ خاموش رہتے۔ اور ایک صحابی، صرف ایک صحابی تھے، سارے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جن کو نبی علیہ السلام اپنے رازدان بنا کے بتا دیا کرتے تھے یہ بندے منافق ہیں۔ اور دوسرے صحیح العقیدہ صحابہ ان کے پاس جا کر پوچھا کرتے تھے، حذیفہ ہم تجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ کون منافق ہے، بس اتنا بتا دے میرا نام تو ان میں نہیں ہے، بس یہ مجھے بتا دے میرا نام تو ان میں نہیں۔ اتنے عظیم صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد میں آئے، رَآ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے بس جلدی 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 جلدی، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح، بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے۔ جب نماز ختم کی فرمایا منذ صلیت، کم منذ صلیت، ارے یہ کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میں آج کل کا نمازی نہیں ہوں، منذ 40 سنہ، سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت صحیح بخاری میں موجود۔ کہنے لگے ارے میں آج کل کا نمازی نہیں، مجھے 40 سال گزر چکے ہیں، 40 سال میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال کا عرصہ۔ فرمایا ما صلیتا، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر تو اسی طرح فوت ہو جائے تو یاد رکھ لے تو نے آج تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی طرح تیری موت آ جائے تو تجھے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر اور اسلام پر موت نہیں آئے گی۔ 40 سال کی نماز، لیکن کہا بات تو سنت کی ہے، 40 سال کی نہیں ہے۔ سنت کے مطابق ایک عمل بھی ہو جائے قابل قبول ہے، اور سنت کے بغیر 40 سال بھی گزر جائیں کام قابل قبول نہیں۔ اصل بات سنت کی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے بس کام کر لو بس خیر صلی اللہ ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ہاں اللہ کی قسم تم اللہ کے مہربانی میں شک نہ کرو، لیکن میرے اللہ مہربان اسی پر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ ہر کام میں، ہر معاملے میں اصل بات سنت کی ہے۔ جس کام کے اوپر سنت کی مہر ہے وہ کام قابل قبول ہے، اور جس پر سنت کی مہر نہیں ہے وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی اور ہر کام میں سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔